بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ پیارے پیارے بچوں، کربلا کہانی کے سلسلے میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ذکر کے ساتھ، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی کہانی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے پچھلی کہانیوں کو بہت غور سے سنا ہوگا اور جناب زینب سلام اللہ علیہ کی زندگی سے بہترین سبق حاصل کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں۔ جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی کہانی سے ہمیں صبر کی، ہمیں اللہ سے راضی ہونے کی، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی، اور سب سے بڑھ کر ہر آزمائش میں اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک بہت خوبصورت میسج ملتا ہے۔ اور یہ بھی بہت بڑی اور بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کس طرح سے سٹرگل کی، کربلا کی زمین پر بھی اور کربلا کی زمین کے بعد بھی۔ تو جو ہماری کل کی کہانی تھی وہ رکی تھی شام غریبہ میں۔ آپ کو یاد ہے نا، شام غریبہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے تھے اور کوئی نہیں تھا خیموں میں حفاظت کرنے والا۔ امام سجاد علیہ السلام جو وقت کے امام تھے وہ بہت بیمار تھے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ انہیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر خیمے سے باہر لے کر آئی تھی۔ یہ رات بہت مشکل تھی اور سارے بچے رو رہے تھے، کسی کو اس کے فادر یاد آ رہے تھے، کسی کو پیاس لگی تھی، کوئی ڈرا ہوا تھا، لیکن جناب زینب نے سب کو بہت اچھے سے، بہت سٹرونگ طریقے سے رکھا۔ لیکن اس کے بعد کی جو صبح آئی، وہ صبح در حقیقت رسول خدا کی فیملی کے لیے اور وہ لوگ جو ان خیموں میں تھے ایک دن پہلے، ان کے لیے بہت زیادہ مشکل تھی، کیونکہ اس رات کے بعد آنے والی صبح میں جو 11 محرم الحرام کی تھی، ان تمام لوگوں کو جو اس وقت موجود تھے، ان کو قید کر لیا گیا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں رسیاں ڈال دی گئی تھیں۔ اور کیسے رسیاں ڈالی تھی کہ ایک لمبی سی رسی تھی اور تمام بیویوں کو اس ایک رسی کے ساتھ باندھا گیا تھا، اور سب کے ہاتھ بھی کسی کو کہیں پر لکھا ہے کہ ان کے ہاتھ پیچھے باندھے گئے۔ اچھا، اور امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ جو اتنے بیمار بھی تھے، سب سے زیادہ مشکل کام کیا تھا کہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام کو انہوں نے زنجیروں میں رکھا، ان کے گلے میں توق ڈالا۔ توق ایک طرح کا نا راؤنڈ سا، سرکولر سا بڑا سا ایک میٹل کا بنا ہوا ایک رنگ ہوتا ہے جو گلے میں ڈالا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ جو ہے زنجیریں کنیکٹڈ ہوتی ہیں، پھر ان زنجیروں کو ہاتھوں سے کنیکٹ کیا جاتا ہے، پھر وہ زنجیریں نیچے جاتی ہیں اور پیروں میں بھی ویسے ہی رنگز ہوتے ہیں، ان رنگز کے ساتھ بھی اس کو لنک کرتے ہیں، تو وہ سر سے لے کر پیر تک وہ زنجیروں کا سمجھیں آپ ایک ڈریس بن جاتا ہے۔ اس طرح سے ان کو قید کیا گیا۔ اور اونٹ پر جب بٹھانے کی باری آئی تو ان کو بٹھانے کے لیے اونٹ پر کوئی سواری نہیں تھی، کوئی سیٹ نہیں تھی۔ اگر آپ کبھی اونٹ پر بیٹھے ہیں تو اونٹ پر بیٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس پر بٹھانے کے لیے خاص سیٹ لگائی جاتی ہے، لیکن جب ان کو اونٹوں پر سوار کیا گیا تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کوئی سیٹ نہیں تھی جس پر یہ آرام سے پکڑ کے اس کو بیٹھ سکتے۔ اور جو بچے تھے ان کو ماؤں سے علیحدہ کر کے بٹھایا گیا، اور اگر ماؤں کے ساتھ بٹھایا بھی گیا تو اتنے ظلم کے ساتھ بٹھایا گیا کہ ماؤں کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے اور وہ بچوں کو ہولڈ نہیں کر سکتی تھی، پکڑ نہیں سکتی تھی، اس لیے بہت سارے بچے کربلا سے نکل کر جب یہ قافلہ کوفہ کی طرف گیا، ابن زیاد کے دربار کی طرف، تو بہت سارے بچے اس قافلے میں شہید ہوتے گئے۔ پیارے بچوں، جب یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہونے لگا تو آپ جانتے ہیں اس قافلے کے پاس دفن کرنے کے لیے، اس قافلے میں اپنے لوگوں کا خیال کرنے کے لیے، جن لوگوں کو کی شہادت انہوں نے دیکھی تھی، ان لوگوں کو دفن کرنے کا بھی وقت ان کے پاس موجود نہیں تھا۔ ان سے کہا گیا تھا آپ لوگ جلدی جلدی یہاں سے نکل جائیں۔ جو لاشیں پڑے تھے اس میں امام حسین علیہ السلام کا لاشا بھی تھا، اس میں حضرت عباس کا لاشا بھی تھا، وہ سارے کے سارے لاشیں کربلا کی زمین پر ویسے کے ویسے پڑے ہوئے تھے، دفن کرنے کی اجازت نہیں ملی تھی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ جب اپنے بھائی کی ڈیڈ باڈی، اپنے بھائی کی لاش کے قریب سے گزریں تو جناب زینب نے
بہت رو رو کر اللہ تعالیٰ کو پکارا اور رسول خدا کو یاد کیا اور جناب فاطمہ الزہرا کو یاد کیا اور جناب علی مرتضیٰ کو یاد کیا کہ دیکھیے میں کس حالت میں آپ کے بیٹے کو کربلا کی زمین پر چھوڑ کر جا رہی ہوں. لیکن وہ جانتی تھیں کہ وہ جس سفر پہ جا رہی ہیں وہ سفر بہت امپورٹنٹ ہے، وہ سفر بہت اہم ہے، اس سفر میں ان کے لیے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جنہوں نے پوری کرنی ہیں. اس لیے جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے اس سفر سے گھبرائے بغیر بڑے حوصلے کے ساتھ کربلا کی زمین سے رخصت ہوئیں. اور یوں بی بی کا جو سفر شروع ہوا وہ سفر پہلے کوفہ کی طرف تھا اور پھر کوفہ کے بعد شام کی طرف، اور دونوں مقامات پر آپ کو ایک ظالم کے دربار تک پہنچنا تھا. ان دونوں درباروں میں کیا ہوا، کوفہ کے بازار میں بی بی پر کیا گزری، کوفہ کے بازار میں وہ مشکل وقت بی بی نے کیسے گزارا، ابن زیاد کے دربار میں کیسے گئیں، انشاءاللہ کل کی کہانی میں سنتے ہیں جناب زینب سلام اللہ علیہا اور کوفہ کا بازار. تو کل تک کی کہانی کے لیے اجازت دیجیے. پروردگار آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کو ایک بہت اسٹرانگ عزادار بنا کر امام کے سامنے پیش کرے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آج کی کہانی کا اختتام